نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو آلها من سامع رواہ الترمذی۔ اللہ اس بندے کو مسرور و شاداب رکھے جس نے مجھ سے کچھ سنا اور پھر اس کو ٹھیک اسی طرح اس نے دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح مجھ سے سنا تھا۔ بہت سے وہ لوگ جن تک واسطوں سے بات پہنچتی ہے وہ ان سے زیادہ اس پیغام کی حفاظت کرتے ہیں جو براہ راست سننے والے ہوتے ہیں۔ صدق رسول الکریم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کس مومن کے دل میں یہ آرزو نہ ہوگی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقبول دعا کا مستحق بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ تو اس بندے کو خوش و خرم اور شاداب رکھ، اس کے حق میں بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائے۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے۔ اس بات میں کسے تردد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا شرف قبولیت پائے گی اور اللہ اپنے حبیب کی فرمائش ہرگز رد نہ فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق دنیا میں بھی خوش و خرم اور شاداب رہے گا، لیکن اصل خوشی اور شادابی تو اس کو اس دن حاصل ہوگی جب وہ حشر کے میدان میں اللہ کے حضور پہنچے گا۔ ذرا تصور تو کیجئے اس بندے کی خوش نصیبی کا جو حشر کے میدان میں اس طرح آئے کہ اس کا چہرہ مسرت و کامرانی سے چمک رہا ہو اور اس کی نگاہیں دیدار الہی میں محو ہوں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ میں ارشاد ہے اس دن بہت سے خوش نصیبوں کے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے، جبکہ اسی دن بہت سے بد نصیب وہ بھی ہوں گے جن کے چہرے شرم و ندامت اور گناہوں کی تپش سے جھلسے ہوئے ہیبت ناک حد تک سیاہ اور اداس ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور بہت سے بد نصیبوں کے چہرے اداس اور بے رونق ہوں گے اس آفت کے اندیشے سے جو ان پر آنے والی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے۔ کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ آپ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بنے کہ اے اللہ تو اس بندے کو خوش و خرم اور شاداب رکھ، اور آپ بھی چمکتے چہرے کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچیں اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے اور کون لوگ اس کے مستحق ہیں؟ یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے، اور بڑی بےتابی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان لوگوں کے حق میں فرمائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اس بندے کو شاداب و مسرور رکھے جس نے مجھ سے میرا پیغام سنا اور اسے ٹھیک ٹھیک دوسروں تک پہنچایا۔ بلا شبہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سن سکتے، لیکن یہ موقع بہرحال آپ کو حاصل ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
دوسروں تک ٹھیک ٹھیک پہنچائیں اور قلب کی لگن کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یقیناً آپ کے حق میں بھی ہے اگر آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور حسن و خوبی کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہی آپ کی زندگی کا مشن ہے اور یہی شب و روز کی سرگرمی۔ پھر دعوت و تبلیغ کے اجر و انعام کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ آپ جن لوگوں تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں وہ آپ کے مقابلے میں اس پیغام کی زیادہ حفاظت کریں، آپ سے زیادہ اس کے تقاضوں کو سمجھیں، آپ سے زیادہ اس کا حق ادا کریں اور آپ سے زیادہ شوق و محنت کے ساتھ دوسروں تک اسے منتقل کریں۔ لیکن اللہ کا فضل و احسان تو دیکھیے، چونکہ ان تک دین کا پیغام پہنچانے کا واسطہ آپ بنے ہیں، اس لیے اب رہتی زندگی تک اس واسطے سے جن جن لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچے گا ان سب کے اجر و انعام کے برابر آپ کو اجر و انعام ملتا رہے گا۔ آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہ بے پایہ فضل و کرم فرمائے گا اور ان لوگوں کے اجر و انعام میں بھی کوئی کمی نہ کرے گا۔ البتہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے وقت یہ بنیادی بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو ٹھیک ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو منتقل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس طرح سمجھا اور جس طرح اپنے بات کی امت کو پہنچایا، ٹھیک اسی طرح آپ بھی دوسروں تک وہ دعوت پہنچائیں۔ میں اس میں آپ کو کسی نہ کسی کمی کی اجازت ہے، اس میں آپ کو نہ کسی کمی کی اجازت ہے اور نہ کسی اضافے کا اختیار۔ اگر آپ اس آرزو کے ساتھ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مستحق بنیں، اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہو اور قیامت کے دن آپ کامیاب اور شادمان اللہ کے حضور پہنچیں، تو آپ نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کریں، نہ کسی لالچ سے مروب ہوں، نہ کسی قوت سے خوف کھائیں اور نہ کسی آزمائش سے ہراساں ہوں۔ ہر آنے والی آفت کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور اللہ کا دین بے کم و کاست ٹھیک ٹھیک اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اور اس تمنا کے ساتھ یہ سب کچھ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو، دنیا میں بھی آپ کامیاب و شادماں ہوں اور کل قیامت کے روز بھی آپ کا چہرہ مسرت و کامرانی سے دمک رہا ہو۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اس بندے کو مسرور و شاداب رکھے جس نے مجھ سے کچھ سنا اور پھر اس کو ٹھیک اسی طرح دوسروں تک پہنچایا جس طرح مجھ سے سنا تھا۔ بہت سے وہ لوگ جن تک واسطوں سے بات پہنچی ہے وہ ان سے زیادہ اس پیغام کی حفاظت کرتے ہیں جو براہ راست سننے والے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔